حضرات، جیسا کہ آپ شہزادے کی شادی کی خوشی میں مولود کا پروگرام رکھا گیا ہے، تو اگر آپ کو میری آواز مصطفیٰ کے پالے ہیں ہم بڑے والے ہیں، مصطفیٰ کے پالے ہیں ہم بڑے والے ہیں، دل سے بھولے بھالے بڑے والے ہیں، ہے وہ کہتے ہیں حق پر ہے وہ کہتے ہیں ہم بڑے والے ہیں، مصطفیٰ کے پالے ہیں ہم بڑے نسبت کوئی پوچھے پایا ہے اللہ نے ولیوں کا سلطان بنایا ہے، میرے غوث نے ٹھوکر سے تقدیر بنا لی ہے، بغداد سمریا کی ہر بات نرالی ہے، تو بھی ہوئی کشتی بھی دریا سے نکالی ہے، ڈوبی ہوئی کشتی کل کے لبوں پر تم فریاد چلے آؤ، ملنا ہے اگر تم کو ولیوں کی شدت پیران پیر ہو اسلامی بھائیوں پردہ نشین اسلام محمد صلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میری پیاری آقا صلاۃ و تسلیم کی پیاری دیوانوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ میں سماعت کرنے کی کوشش کی، سلم علیک یا حبیب اللہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، انسان ہی انسان وہ انسان ہے، اور قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، ایمان یہ کہتا ہے، مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم، زور آپ کو دیکھ کہیں رک نہ جائے یہ بے چین سانسیں، کہیں
کہ حضور دیکھنا چاہتا ہوں، نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ حضور آپ کو دیکھنا میرے آقا، کہ حضور آپ کو دیکھنا۔ الحمدللہ اس سب کی تمنا مل کر پڑھیں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، نکلتے ہی باہر یہی چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ مدینے میں تشریف لائے صحابی، کہا بس یہی ایک تمنا ہے میری، نگاہوں کو کاسا بنائے ہوئے ہیں، عطا کیجیے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ وہ آخر میں، تھوڑی دیر میں نے جو حدیث بڑی تیزی کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار درود پاک پڑھنے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد سر وحدت ہے کوئی ان کی رمز کیا جانے، محمد سر وحدت ہے کوئی ان کی رمز کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج ہم ایک بڑی خوشی کی محفل کے اندر جمع ہیں۔ کہتے ہیں جب ان سے کہا جائے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے اگر کی جائے گی تو اس کی برکتیں کچھ اور ملے گی، تب جواب یہ دیا جاتا ہے بارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شادی ہے، خوشی کے موقع پر ہم ناچ کر کے اپنے ارمان پورے کرتے ہیں، میرے حق بھی بنتا ہے کہ ہم اپنے نبی کی تعریف کریں، اپنے نبی کی تعریف کروائیں اور اس تعریف کو سنیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کوئی یوں سمجھے کہ ایمان بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے، تلوار کی دھار پر چلنا آسان ہے، ایمان بچانا مشکل ہے، اس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہمارے سامنے باتیں آتی ہیں، کیا کیا طریقے کی باتیں آتی ہیں اس دور کے اندر، ایسی پاکیزہ محفلیں میں مبارکباد دوں گا ان کے والدین کو جنہوں نے جو ہے ایسی محفل سجائی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے گا، یہ میں بالخصوص نوجوانوں سے کہوں گا دین پڑھیے، دین پر چلیے، دین جو ہے ایک انسان اگر کامیاب چاہتا ہے کہ مجھ کو کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھے، کوئی مجھے جو ہے عزت دے، تو جناب عزت کو سے بچانا، اپنے آپ کو جو ہے اسلام کے سانچے میں ڈھالنا، اسی کا نام انسانیت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بابا فرید کا نام آپ نے سنا ہوگا، ایک ہمارے اہل سنت کے اندر بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام مسعود تھا لیکن فرید کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ان کے پاس جو ہے ایک ان کا غلام تھا، بڑی تیزی کے ساتھ میں یہ جو ہے بات کہہ کے گزر جانا چاہتا ہوں۔ بابا فرید کے پاس میں ایک غلام تھا، وہ غلام آتا آپ کے پاس جو ہے آپ کی خدمت میں رہا کرتا تھا، ایک خاص مرید ہوتے ہیں، انہی کے اندر وہ جو ہے خاص مرید تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو بابا فرید نے ایک مرتبہ جو ہے آپ نے اس غلام کو کہا یہ سامان میرا اٹھاؤ اور میرے گھر دے کر کے آؤ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بابا فرید کے
کے گھر پر جو ہے وہ سامان دینے کے لیے پہنچا تو وہاں پر اس کنیز کے اوپر اس کی نظر پڑی تو وہ دل اس کنیز کو دے بیٹھا۔ اب توجہ سے سنیے گا، اب جب جو ہے بابا فرید نے وہ سامان دینے کے بعد میں جب دینے گیا تو پلٹ کر کے نہیں آیا۔ کچھ دن گزر گئے، زیادہ کا عرصہ گزرا، بابا فرید نے پوچھا کہ وہ شخص جو گھر پر سامان دینے کے لیے گیا تھا وہ ابھی تک پلٹ کر کے نہیں آیا، کیا بات ہے، کیوں ابھی تک پلٹ کے نہیں آیا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو بابا فرید کو اس کے جو ہے اور جو دوسرے مریدین تھے ساتھ میں بیٹھنے والے تھے، انہوں نے کہا حضور چھوڑو، وہ تو بگڑ گیا ہے، وہ تو جو ہے اب وہ اس نے لائن بدل دی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، جب وہ سامان دینے کے لیے آپ کے گھر گیا تھا تو وہ آپ کی کنیز کو دل دے بیٹھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بابا فرید نے کہا، اس نے بات کہہ سنائی جو اس کے ساتھ میں ہوئی تھی۔ اس نے بابا فرید نے کہا پھر جو ہے کیوں تو ناجائز محبت کے اندر مبتلا ہے، چلو اس ناجائز محبت کو کہ بات طے یہ ہوئی، ایک ہفتے کا اس کو ٹائم دیا گیا، کہا ایک ہفتے کے اندر تو تیری تیاری کر لے، ایک ہفتے کے بعد آنا، میں تیرا نکاح جو ہے میری کنیز کے ساتھ میں کر لوں گا۔ اس سے پہلے بابا فرید نے اس کنیز کو بلایا، کہا ایک مرتبہ دیکھ تو لو کہ جس کنیز کو تو نے دل دیا ہے وہ یہی ہے۔ اب جب جو ہے المختصر یہ کہ جب اس کنیز کو دیکھنے کے بعد میں ایک ہفتہ ہوا، وہ چلا گیا، اس نے کہا حضور یہی کنیز ہے جس کو میں نے دل دیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، وہ چلا گیا، ایک ہفتہ گزرا، ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد میں وہ وقت معینہ پر واپس پلٹ کر کے جب وہ واپس آیا تو بابا فرید نے جو ہے کہ سامنے بیٹھا، اس نے کہا کہ جو بابا فرید نے حکم دیا اس کنیز کو لانے کا، کس کنیز کو؟ جس جو ہے جس کے رنگت کی، جن کی آنکھوں کی مثالیں دی جاتی تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بابا فرید نے اس کو حکم دیا تھا، ایک ہفتہ جب وہ ٹائم لے کر کے گیا اس وقت حکم دیا، کہا اب اس کو جلاب جو ہے جلاب دینا شروع کرو، تاکہ جو اس سے جو وہ جلاب اس کو دیتے اس سے اس کو پخانا ہوتا، تو کہا اس کے لیے ایک مٹکا رکھا تھا، اس کا مٹکے کے اندر اس کو جمع کرتے جاؤ، جب بھی اس کو جلاب پہ جلاب، جلاب پہ جلاب، اتنے جلاب دیے کہ وہ جلاب جو ہے جلاب زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں اندر کو ڈھس چکی تھی، اس کے گال اندر کو ڈھس چکے تھے، اس کے بال جو جس کی مثالیں دی جاتی وہ بال اس طریقے سے ٹوٹے ہوئے گھونسلے کی طرح لگنے لگے۔ آپ بالکل وہ اٹھنے بیٹھنے سے بیزار ہو گئی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بنا پکڑے وہ اٹھ نہیں سکتی تھی، اتنی کمزور، یوں سمجھے کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بچ گیا تھا اور کچھ نہیں۔ اب اس المختصر یہ اس ہفتے میں جب وہ غلام آیا تو بابا فرید نے اس کنیز کو بلوایا، جب بلوایا دو لوگ انسان جو ہے اس کو پکڑ کر کے جب وہاں پر اس کو لے کر کے آئے، یوں سمجھیں کہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی بچا تھا۔ اب کہا کہ اب دیکھ لے بیٹا، جس کو تو نے دل دیا تو وہ یہی ہے۔ کہا حضور اللہ والے بھی کبھی مذاق کرتے ہیں، اللہ والے بھی کبھی مذاق کرتے ہیں، آپ میری مذاق کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، بابا فرید نے کہا مذاق نہیں کر رہا ہوں، بلکہ تو نے جس کو دیکھا تھا کیا جس کو دل دیا تھا وہی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے جس کو دل دیا وہ یہ نہیں ہے۔ کہا تو نے کس کو دل دیا تھا؟ اس کے حسن کو دل دیا تھا یا اس لڑکی کو دل دیا تھا؟ کس کو دل دیا تھا؟ کہا تو جو ہے تو نے حسن کو دل دیا تو تجھے حسن دیا جائے، حسن تیرے سامنے لایا جائے، اور اگر لڑکی کو دل دیا تھا تو پھر لڑکی تیرے سامنے ہے، وہ اگر اس سے تیرا نکاح کیا جائے گا۔ المختصر یہ اب اس نے کہا اس حسن کو دکھایا جائے۔ بابا فرید نے کہا اس حسن کو میں نے، اس کے حسن کو، لڑکی وہی ہے لیکن اس کے حسن کو میں نے نچوڑ لیا ہے اور نچوڑ کر کے میں نے جمع کر کے رکھا ہے۔ جب وہ جو ہے پخانہ جمع کر کے رکھا تھا اس کا، وہ لا کر کے وہ بدبودار ہانڈی جب اس کے سامنے رکھی گئی، اس نے جب کہا یہ اس کا حسن ہے جس کو میں نے نچوڑ کر کے رکھا ہے، یہ انسان ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو شادی بھی جب کی جائے، آج ہوتا کیا ہے، ہم فوقیت اس چیز کو دیتے ہیں کہ حسن والی لڑکی ہونی چاہیے۔ جب اپنے بیٹے کی شادی کا انتخاب کرتے ہیں تو سب سے پہلے حسن دیکھا جاتا ہے۔
میں کہتا ہوں حسن بھی دیکھنا چاہیے، لیکن سب سے پہلے حسن کو جو ہے اس پر حسن نہیں بلکہ اس لڑکی کے اندر یہ دیکھا جائے کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کے بولنے کا انداز کیسا ہے، اس کا پردہ کیسا ہے، اس کی چال چلن۔ بزرگان دین نے جس طریقے سے نکاح فرمائے ہیں، ایک نکاح کا پیغام لے کر کے حسن بصری بھی زیادہ پیسہ ہے، یہ میرے معاشرے کا حال بن چکا ہے۔ تو جب یہ خیال مرتبہ بیوہ ہے، لوگ جن کو رابعہ بصری کہتے ہیں، قسم خدا کی وہ رابعہ جو ہے حج کرنے ظاہر میں تو دکھا لیکن حقیقت کعبہ موجود نہیں تھی، تو رب سے سوال کیا مولا، تو پھر بتایا گیا کہ میری ایک بندی آ رہی ہے، کعبہ ان کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے۔ میری اسلامی بہنوں سے کہوں گا تھوڑی میری بات کو توجہ سے سنیں، پہلی بار آپ کی خدمت میں حاضر آیا ہوں، اللہ کرے کہ دو باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں تو میرا بھی کام ہو جائے گا، آپ کا بھی کام ہو جائے گا۔ ہاں، اگر اپنے آپ کو کسی کے کردار کے اندر ڈھالنا ہو تو توجہ کیجیے کہ اللہ کا خوف ان کے دل کے اندر کتنا تھا اور کس طریقے کے وہ لوگ تھے، حقیقت میں عبادت سے کتنی محبت تھی اور ان کو چین ہی نہیں آتا تھا۔ رابعہ بصری خود فرماتی ہیں جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ میری پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حسن بصری نکاح کا پیغام لے کر کے آئے حضرت رابعہ بصری کے پاس۔ اب جو ایک مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے، پہلے نکاح ہو چکا تھا، تو کہا کہ نکاح کرو گی۔ عرض کرنے کا مقصد اتنا ہے کہ اتنے اللہ کے ولی جہاں پر بڑے بڑے بادشاہوں کے، یہ پورا واقعہ نہیں صرف اشارہ دیتا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے حسن بصری کے لیے نکاح کے پیغام آتے تھے، لیکن آپ ایک اللہ کی ولیہ کے در پر گئے تو ایک میسج ملا کہ جو جب گھر کے اندر قدم رکھتی ہے وہ گھر جو ہے وہ رحمت کا گہوارہ بن جاتا ہے، وہ گھر سنور جاتا ہے۔ کیونکہ ایک اگر عورت اگر گھر کے اندر پڑی ہوئی ہوتی ہے، ایک عورت اگر پردے والی ہوتی ہے نا، اس گھر کے اندر پھر جو ہے اس کے گھر والوں کو کہیں برکت کی دعائیں کروانی نہیں پڑتی ہے، اپنے آپ وہاں پر برکت کے نزول ہو ہی جاتے ہیں۔ اپنے آپ یار اس کے یہاں پر بچی پیدا ہو تو جس کے فرشتے اس گھر کا طواف کرنے کے، اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں، آپ اندازہ کیجئے کہ نیک عورت کی کتنی بڑی قیمت ہے۔ آج کل اس دور کے اندر میری اسلامی بہنیں دین پڑھتی نہیں ہیں، ورنہ یہ جو ہے عورت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جنت کی ایک نعمت کا نام عورت ہے، جنت کی نعمت کا نام ہے۔ ہاں میں یوں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کی بصری سے پیدا ہوئی ماں ہوا تو کہاں دنیا کے اندر پیدا ہوئی تھی؟ آدم علیہ السلام کے پتلے کو جنت کے بعد تب جو ہے جا کر کے مزہ آتی ہے، یوں اس میں مزہ آتی ہے، مولانا کی تقریر میں اس میں مزہ نہیں آتی۔ یہ حالت بن گئی ہے، اپنے مزے کے لیے نہیں بلکہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہر کام بس اپنے دل کو خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں کہ آمینہ کا لال کس میں خوش ہوتا ہے، یہ دیکھیں کہ اس حضور کی خوشنودی کسی کے اندر ہے، اور اس کام کو انشاءاللہ نیت کریں۔ آج آپ کے گاؤں کے اندر یہ شادی مثالی شادی بننی چاہیے، اور سب سے میں کہتا ہوں جب بھی اپنے بچوں کی شادی کریں تو یہ حضور کی سنت ہے، اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول سلم علیہ جو ہے غیر کا منہ کیا چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، چھوڑ کے صدقہ تیرا۔
اللہ لا الہ الا اللہ سے اس نے کہا